خالہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بالات سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ انتہائی حیرت سے بولی۔ ابھی 4 ماہ پہلے ہی تو اس کے لالچی شوہر نے امیمہ کو جائیداد میں حصہ نہ ملنے پر اسے طلاق دی تھی، اور اب اس کی ساس چاہتی تھی کہ وہ اپنے دیور سے شادی کر لے، جو انتہائی تیز مزاج کا تھا، اور امیمہ اس سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی جب بالاج نے سرد مہری سے کہا، اگر اب تمہاری آواز آئی تو تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ ڈر کے مارے خاموش ہو گئی۔ اس کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ شادی کے 15 دن بعد ہی شوہر نے طلاق دے دی تو اس کی ساس نے اس کے دیور سے اس کا نکاح کر دیا، جو بات بات پر امیمہ کو قبول ہے۔ اس نے مولوی صاحب کے تیسری مرتبہ پوچھنے پر آنکھیں میچتے جواب دیا اور اپنے جملہ حقوق بالاج کے نام کر دیے۔ اس وقت اس کی یادداشت کے پردے پر تقریباً 3.5 ماہ پرانے وہ مناظر بھاگ دوڑ کر رہے تھے، جب اسی طرح تیار ہو کر وہ 5 سال کی منگنی کے بعد اپنے منگیتر کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئی تھی۔ 3 ماہ پرانے اور آج کے دن میں ایک ہی فرق تھا کہ اس وقت امیمہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، اور اس وقت وہ خود کو دنیا کی بدقسمت لڑکی گردان رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں کے سمندر میں مزید غرق ہوتی کہ اس کی ساس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ مبارک ہو بیٹا، ہمیشہ خوش رہو۔ انہوں نے اسے گلے لگاتے دعا دی تو امیمہ نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارتے بمشکل چہرے پر مسکان قائم رکھی۔ چلیں آنٹی، انٹری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ برائیڈل روم کا دروازہ کھول کر اندر آتی امیمہ کی کزنز نے انہیں مخاطب کیا۔ ہاں چلو۔ وہ لوگ امیمہ کو باہر ہال میں لے آئیں جہاں ہر جانب اندھیرا کر دیا گیا تھا۔ اس کے دروازے تک پہنچتے ہی سامنے سے اس کے وجود پر ایک سپاٹ لائٹ پڑنے لگی۔ ہال میں موجود تمام لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کرتے امیمہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس کے ارد گرد اس کی کزنز اور دوستیں موجود تھیں، جن کی معیت میں وہ سٹیج کی جانب سہج سہج کر قدم اٹھا رہی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی جب مزید کچھ لائٹس کھل گئیں اور اب اسے سٹیج پر موجود بالات صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر پڑتے ہی امیمہ کے رہے سہے حواس بھی جواب دینے لگے۔ وہ بمشکل اپنا لہنگا سنبھالے سٹیج تک پہنچی۔ اس کی تمام دوستیں اور کزن سٹیج سے ذرا فاصلے پر ہی رک گئی تھیں، اور اب بالاج کی مدد کے بغیر سٹیج کی سیڑھیاں چڑھنا ممکن نہیں تھا، لیکن بالاج کو دیکھ کر ایسا ہرگز نہیں لگ رہا تھا کہ وہ امیمہ کی مدد کرنے کے موڈ میں ہے۔ امیمہ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے خود ہی سٹیج کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اپنے ہی لہنگے میں الجھ کر وہ گرنے کو تھی جب یکدم بالاج نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ وہاں موجود تمام لوگ بالاج کی اس حرکت پر ہوٹنگ کرنے لگے، لیکن اس کے لمس کی سختی کو صرف امیمہ ہی محسوس کر سکتی تھی۔ یہ تماشے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا تم پہلی مرتبہ دلہن بنی ہو؟ سٹیج پر موجود صوفے پر امیمہ کے برابر بیٹھتے بالاج نے سخت لہجے میں اس پر طنز کے تیر برسائے تو وہ اپنے آنسو اندر اتارنے لگی۔ اسی لیے وہ بالاج سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ساری زندگی یہ طعنے نہیں برداشت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی سننے والا تھا ہی کون؟ بالاج کی والدہ امیمہ کی سگی خالہ تھیں، اور انہوں نے 3.5 ماہ پہلے امیمہ کی شادی اپنے بڑے بیٹے عامر سے کروائی تھی۔ امیمہ اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ اسے اس کی والدہ نے بتایا تھا کہ عامر اسے پسند کرتا ہے۔ اس نے عامر کے لیے کبھی اس حوالے سے نہیں سوچا تھا، لیکن جب اس کا رشتہ طے ہوا تو اس کے دل میں عامر کے لیے ایک خاص مقام خود بخود بن گیا۔ امیمہ کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا، اس لیے اس کی والدہ اپنی بہن کے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے بہت مطمئن تھیں کہ وہ اپنی ذمہ داری میں سرخرو ہو رہی ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک جہنم کی نظر کر رہی ہیں۔ عامر کی والدہ نے جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن جو ہی امیمہ شادی کر کے اپنے سسرال گئی تو پہلی رات ہی عامر کے رویے میں اسے سرد مہری محسوس ہوئی۔ اس وقت اس نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، لیکن جب شادی کے چند دن بعد ہی عامر اسے کھچا کھچا رہنے لگا تو اس نے عامر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ عامر، آپ مجھ سے اتنے کھچے کھچے کیوں رہتے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ امیمہ نے ہلکی آواز میں اسے مخاطب کیا تو وہ جو کمرے سے باہر جا رہا تھا رک کر اس کی جانب پلٹا۔ بڑی جلدی تمہیں اندازہ ہو گیا کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں جواب دیا تو امیمہ مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے واقعی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کیا بات بری لگی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، میں آئندہ خیال کروں گی۔
امیمہ کی بات سن کر عامر 2 قدم آگے آیا۔ میں نے سوچا یتیم لڑکی ہے، شادی کر کے سہارا دوں گا تو ثواب ملے گا، اور ساتھ میں اکلوتی ہے، باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد بھی لے کر آئے گی، لیکن تمہاری ماں نے تو تمہیں یوں ہمارے سر دے مارا گویا اپنا بوجھ اتارا ہو۔ اس کے صفاقانہ تبصرے پر امیمہ حیران رہ گئی۔ کیا عامر یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے امیمہ سے اس کے باپ کی جائیداد کے لیے شادی کی تھی؟ لیکن اسے تو بتایا گیا تھا کہ عامر اسے پسند کرتا ہے۔ اس نے اپنی سوچ کو لفظوں میں ڈھال کر اپنا سوال عامر کے سامنے رکھا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ خالہ نے امی سے کہا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، اور جہیز لینے سے بھی انہوں نے ہی انکار کیا تھا۔ وہ تو میں نے ہی اماں سے کہا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری ماں سچ میں تمہیں خالی ہاتھ رخصت کر دیں گی۔ میں نے سوچا چاہے جتنا بھی انکار کروں، اتنا پیسہ ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور دیں گی اپنی بیٹی کو۔ اور پسند کی بھی خوب کہی تم نے، تم میں ایسا ہے ہی کیا جو تمہیں پسند کیا جائے؟ وہ تو اماں بالاج کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے والی تھی، اور میں اتنا اچھا موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہہ دیا کہ تم مجھے پسند ہو۔ عامر کی باتیں سن کر امیمہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ساس اس کا رشتہ بالاج سے کرنا چاہتی تھی، وہ جو اب اس کا دیور تھا، لیکن امیمہ تو جب سے شادی کر کے آئی تھی تب سے اس نے بالاج کو صرف غصے میں ہی دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تو کبھی زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن یہ اس کا شوہر کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسے عامر کی آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری زندگی پرسکون گزرے اور تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہیں تمہارا حصہ دیں تاکہ ہم اس سے اپنا کاروبار شروع کر سکیں۔ میں نوکریوں کے دھکے نہیں کھا سکتا۔ عامر اپنی بات مکمل کرتا امیمہ کو اس کی سوچوں میں گم چھوڑ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ امیمہ کو یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کیا کرے، لیکن پھر اسے عامر کی باتیں یاد آئیں تو وہ ایک فیصلہ کرتے اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ ہر صورت اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، اور عامر اگر اس کے پیسوں سے کاروبار کرتا تو اس کا فائدہ امیمہ کو بھی ہوتا۔ یہی سب سوچتے وہ اپنی ساس سے اجازت لیتی اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ اس کی والدہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن پھر اس کا ستا ستا چہرہ دیکھنے کئی اندیشوں نے گھیر لیا۔ کیا ہوا امیمہ، تم ٹھیک تو ہو؟ انہوں نے اسے اپنے سامنے بٹھاتے پوچھا تو امیمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور عامر سے ہوئی اپنی تمام تر گفتگو اپنی والد کے گوش گزار کر دی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ابھی آپا کو فون کرتی ہوں۔ ان کے گھر میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی والدہ اٹھنے لگیں، لیکن امیمہ نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں روک لیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اماں، خالہ کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، اور ویسے بھی میں اپنا گھر نہیں خراب کرنا چاہتی۔ اماں، عامر ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، وہ آخر کب تک نوکریاں کرتے رہیں گے؟ اگر آپ مجھے میرا حصہ دے دیں گی تو وہ کاروبار شروع کر لیں گے۔ آپ دیکھیں اس میں میرا بھی تو فائدہ ہے۔ اس نے اپنی ماں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس کاروبار کرنے کا کون سا تجربہ ہے، اور جو ابھی محنت سے گھبرا کر نوکری نہیں کر رہا وہ کاروبار کو کیسے سنبھالے گا؟ تم مجھے آپا سے بات کر لینے دو۔ اگر یوں تم عامر کی بات مانو گی تو وہ ہم سے یوں ہی بار بار پیسوں کا مطالبہ کرے گا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن امیمہ نے ان کی ایک نہ سنی۔ اماں، آپ نے جہاں کہا، جس سے کہا، میں نے چپ چاپ شادی کر لی۔ اب میں اسی شادی کو بچانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے اوپر کوئی داغ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے میرا حصہ دے دیں، وہ میں اپنے شوہر کو دے دوں گی۔ ویسے بھی وہ میرا حصہ ہے، میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے۔ اس کے بعد عامر آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے۔ ابھی میں جا رہی ہوں، 2-3 دن بعد واپس آؤں گی، تب تک آپ وکیل سے کاغذات بنوا لیجیے گا تاکہ یہ معاملہ جلد حل ہو، اور خالہ سے اس بارے میں کوئی بات مت کیجیے گا پلیز۔ امیمہ سنجیدگی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی والدہ کے لاکھ روکنے کے باوجود اپنے گھر کے لیے نکل گئی، یہ جانے بغیر کہ آج اپنی والدہ کو یوں اکیلا چھوڑ کر جانا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ وہ اپنے سسرال پہنچ کر عامر کا انتظار کرنے لگی کہ اس کے آتے ہی سے بتا دے گی کہ وہ اپنی والدہ سے جائیداد میں سے حصہ مانگ آئی ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اسے سامنے سے بالاج آتا نظر آیا۔ بالاج کو دیکھ کر اسے پھر سے عامر کی باتیں یاد آنے لگیں۔ خالہ اس کا رشتہ بالاج کے لیے مانگنے والی تھی۔ اسے یہ سوچ کر بھی عجیب لگ رہا تھا۔ بالاج جو ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو امیمہ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا، پھر نامحسوس انداز میں اس سے کتراتے ہوئے وہ وہاں سے گزر گیا۔ آج سے پہلے امیمہ نے محسوس نہیں کیا تھا، لیکن آج اس نے یاد کرنے کی کوشش کی
تو اسے حیرت ہوئی کہ شادی کے بعد سے اب تک اسے اس گھر میں رہتے ہوئے پورا ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن بالاج نے اس سے ایک مرتبہ بھی بات نہیں کی تھی، بلکہ اب وہ یاد کر رہی تھی تو اسے بہت سے واقعات یاد آ رہے تھے جب بالاج نے نامحسوس انداز میں اسے نظر انداز کیا تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ بالاج ایسا کیوں کر رہا ہے۔ شاید اسے بھی معلوم ہو کہ خالہ پہلے اس کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے عجیب لگ رہا ہوگا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھتی خود کو تسلی دیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی اسے کمرے میں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب اس کی ساس حواس باختہ سی اس کے کمرے میں آئیں۔ انہیں دیکھ کر پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا خالہ؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ اس نے انہیں کندھوں سے تھامتے ہوئے پوچھا۔ وہ فون آیا تھا، ہسپتال جانا ہے۔ ان کی آدھی ادھوری بات سن کر امیمہ بھی پریشان ہو اٹھی۔ اسے سب سے پہلا خیال عامر کا آیا تھا۔ ہسپتال میں کون ہے خالہ؟ اس نے اپنے خدشات کے پیش نظر پوچھا۔ تمہاری امی کے نمبر سے کال آئی تھی، کوئی پڑوسن تھی شاید۔ تمہاری امی ہسپتال میں ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رو پڑیں۔ آخر ان کی ایک بہن ہی تو اس دنیا میں بچی تھی۔ ماں باپ اور 2 بھائیوں کی وفات کے بعد ان کی بہن ہی ان کی بچپن کی ساتھی تھی، جس کے وجود کو دیکھ کر سب اپنے یاد آ جاتے تھے، اور اب وہ بھی ہسپتال میں تھیں۔ لیکن دوسری جانب امیمہ نے یہ سنا تو اس نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ امی سے میں نے اپنا حصہ کیا مانگ لیا؟ انہوں نے بیماری کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ عامر صحیح کہتے ہیں، انہوں نے مجھے بہت سمجھ کر سر سے ہی اتارا تھا۔ وہ سوچنے لگی، لیکن اس وقت وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اپنی ساس کے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھی۔ اس کی ساس شاید بالاج کو بھی اطلاع دے چکی تھی، اس لیے وہ گاڑی نکالے ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد امیمہ نے عامر کو اطلاع دینے کے لیے کئی مرتبہ کالز کیں، لیکن عامر نے اس کی ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو امیمہ کی ساس کا ہاتھ تھامے اس کو پڑوسن کے پاس لے گئی تھی، جبکہ امیمہ کو دیکھ کر پڑوسن خالہ اس کے گلے لگ کر اونچا اونچا رونے لگ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو امیمہ بیٹی، میں تمہاری ماں کو ہسپتال لانے میں دیر کر بیٹھی اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ پڑوسن خالہ زارو زار روئے جا رہی تھی، جبکہ امیمہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بالاج تم جاؤ نا، ڈاکٹر سے بات کرو۔ نسرین ایسے کیسے ہمیں چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ ابھی کل ہی تو میری اس سے فون پر بات ہوئی ہے، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ امیمہ کی ساس تو پاگلوں کی طرح اپنے بیٹے کی طرف بڑھی تھی اور بالاج بھی گھبرا گیا تھا۔ وہ جلدی سے ICU کی طرف بھاگا تھا، جبکہ نرسز نے اسے وہیں روک لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد امیمہ کی والدہ کی میت کو سفید کپڑے کے ساتھ ڈھک کر باہر لایا جا رہا تھا۔ امیمہ تو ایسے تھی جیسے زندہ لاش بن چکی ہو، بحث و حرکت، پھٹی پھٹی نظروں سے وہ اپنی مردہ ماں کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ پروین نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تھا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ بالاج نے پیچھے سے اپنی ماں کو سنبھالا تھا۔ امیمہ کو پڑوسن خالہ اپنے ساتھ لے کر بینچ کی طرف بڑھی تھی، اور امیمہ ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی، نہ وہ بول رہی تھی کچھ اور نہ ہی رو رہی تھی۔ امیمہ بیٹی، کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، تم رو کیوں نہیں رہی ہو؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں پتھر بنی بیٹھی ہو؟ پڑوسن خالہ کو امیمہ کی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ بالاج نے سارا انتظام کیا تھا اور وہ لوگ امیمہ کے گھر چلے گئے تھے۔ تدفین کا وقت ہو چکا تھا، مگر عامر ابھی تک امیمہ کو کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھا۔ اس نے کسی کی کوئی فون کال بھی ریسیو نہیں کی تھی۔ امیمہ کی ماں کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو وہ ایسے دھاڑے مار مار کر روئی تھی کہ ہر آنکھ امیمہ کے لیے رو رہی تھی۔ بمشکل امیمہ کی ساس نے اسے سنبھالا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے، صرف بالاج اور بالاج کی ماں پروین امیمہ کے گھر پر بچے تھے۔ امیمہ بیٹی، کھانا کھا لو۔ پروین بیگم اس کے لیے کھانے کی ٹرے سجا کر لائی تھی، مگر امیمہ نے کھانے کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ امیمہ بس روئے جا رہی تھی۔ خالہ، آپ کو پتا ہے میں نے اپنی ماں کو مارا ہے۔ میں ہوں اپنی ماں کی قاتلہ، وہ میری وجہ سے چلی گئی۔ اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ وہ ہذیانی ہو رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو امیمہ؟ تم نے انہیں کب مارا ہے؟ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم تو یہاں تھی ہی نہیں۔ نہیں خالہ، میں کل آئی تھی اماں سے ملنے۔ اماں کو میں نے بتایا تھا کہ عامر نے شرط رکھی ہے کہ اگر ماں میرے حصے کی جائیداد عامر کے نام کر دیں
تو اسی صورت میں میرا گھر بچ سکتا ہے، اور اس بات کا میری ماں نے صدمہ لیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عامر نے ایسا کب کہا ہے؟ نسرین تو خود حیران تھی بہو کے منہ سے ایسی بات سن کر۔ ہاں خالہ، ایسا ہی ہے۔ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ عامر مجھے پسند کرتا ہے، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا، اسے صرف جائیداد کا لالچ تھا، وہ جائیداد جو میرے اماں ابا کی طرف سے میرے نام لگتی ہے۔ اس نے کہا اگر میں اس کو میکے سے پیسے لا کر نہیں دوں گی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور اس کے اسی ڈراوے پر میں کل اماں سے ملنے آئی تھی، اور مجھے پتا ہے عامر کے بارے میں اتنی بڑی بات سن کر میری ماں برداشت نہیں کر سکی، اور وہ اس صدمے سے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ امیمہ بلک بلک کر رو رہی تھی، اور بالاج جو امیمہ کے لیے دوائی لے کر آیا تھا، پروین بیگم نے بیٹے کو بھیجا تھا کہ وہ اس کے لیے سر درد کی گولی لا دے، وہ وہی دینے کے لیے کمرے میں آیا تھا، مگر بھائی کے بارے میں انکشاف سن کر وہ جبڑے بھینچے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کا بھائی اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی ماں جیسی خالہ کو اپنی بے غیرتی کی وجہ سے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، اور اب نہ جانے وہ کہاں عیاشی کرتا پھر رہا تھا۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی خالہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس کی بیوی اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، جس کا سوائے عامر کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مگر عامر، جس کی امیمہ کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ امیمہ کے دل میں اس وقت اپنے شوہر عامر کے لیے شدید نفرت بھر گئی تھی۔ یہ کیسا انسان تھا جسے اپنی بیوی کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا بھی نہیں وقت ملتا تھا؟ پروین اور بالاج دونوں ہی شرمندہ سے نظر آ رہے تھے۔ عامر دوستوں کے ساتھ پارٹی میں مصروف تھا، اور پارٹی میں اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرنک کر لی تھی، اور اسی وجہ سے وہ رات گھر بھی نہیں آیا تھا۔ صبح تقریباً 12 بجے کے قریب اس نے بالاج کو کال کی تھی، اور بالاج نے اسے جو خبر دی تھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں، مگر یہ صدمہ صرف لمحے بھر کے لیے عامر کو محسوس ہوا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس کے راستے کا آخری کانٹا اس کی ساس پلس خالہ ہی تو تھی، وہ بھی چلی گئی، تو پیچھے کون بچتا ہے؟ امیمہ کو تو وہ بڑی آسانی سے شیشے میں اتار سکتا تھا، اور امیمہ کی ساری جائیداد اس سے ہتھیا سکتا تھا۔ اچھا ہوا مر گئی خالہ، ورنہ سانپ بن کر بیٹھی ہوئی تھی جائیداد پر۔ چلو عامر میاں، اب تمہارے وارے نیارے ہو گئے، چلو تم بھی جا کر ذرا خالہ کے کل خوانی میں شرکت کر لو۔ وہ خباثت کے ساتھ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتا اپنی خالہ کے گھر پہنچا تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا امیمہ کو وہاں رہتے ہوئے۔ اس دن اس کی ساس اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی، کیونکہ اتنے دن تو وہ بھی اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اور امیمہ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ جس دن گھر آئی تھی، اس رات ہی عامر نے اس سے پیسوں کا ذکر کیا تھا، اور وہ تو ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ عامر، کتنے بے رحم ہیں آپ کو ذرا احساس نہیں ہے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اس کی وجہ آپ ہیں۔ پہلے تو میں بھی چاہتی تھی کہ اماں آپ کو وہ پیسے دے دیں، مگر اب میں آپ کو 1 روپیہ بھی ان پیسوں میں سے نہیں دوں گی۔ انہی پیسوں کی وجہ سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور ابھی میری ماں کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں ہے اور آپ کو پیسوں کی پڑ گئی ہے۔ کتنے لالچی ہیں آپ۔ اماں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جو شخص محنت کی وجہ سے نوکری کرنے سے کترا رہا ہے، وہ کاروبار بھی کسی صورت نہیں کر سکتا، کیونکہ پیسہ جتنا بھی ہو، سنبھالنے کے لیے محنت ہی درکار ہوتی ہے، جو آپ نہیں کر سکیں گے۔ جو بھی کرنا ہے اپنے بل بوتے پر کریں، مجھ سے کوئی امید مت رکھے گا۔ وہ صاف کوئی سے اسے اپنا جواب سناتی دوسری طرف آ کر لیٹ گئی تھی۔ یہ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو امیمہ، اگر تم مجھے پیسے نہیں دو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، مگر میں آپ کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گی۔ ٹھیک ہے، نکلو میرے کمرے سے۔ عامر نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹا تھا۔ امیمہ کے انکار پر عامر کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ بالکل ایک دم ہی آپے سے باہر ہوا تھا۔ عامر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ، ہوش میں تو ہیں آپ؟ مگر عامر اس کی باتوں کو انسنا کرتے اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ باہر تک لے آیا تھا۔ ان کی آوازیں سن کر بالاج کمرے سے باہر نکلا تھا، اور پروین بیگم جو کچن میں برتن دھو رہی تھیں وہ بھی جلدی سے آئی تھیں۔ کیا ہو گیا عامر، تم کیا کر رہے ہو؟ اور عامر نے بالاج اور پروین کے سامنے امیمہ کو طلاق دے دی تھی۔ عامر کی اتنی بڑی بےہودہ حرکت پر وہ تینوں نفوس ایسے ہو گئے تھے جیسے ان میں جان ہی نہیں بچی۔ ابھی وہ پہلے صدمے سے باہر نہیں نکلے تھے، اور اوپر سے عامر نے اتنی بڑی انہیں بےہودگی دکھا دی تھی۔ پروین نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ ذلیل انسان، یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ پروین نے دھکے دے کر بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا۔
آگے بڑھ کر انہوں نے امیمہ کو گلے سے لگایا تھا اور امیمہ تو ایسے خاموش ہوئی تھی جیسے اب ساری زندگی اس کی زبان سے ایک لفظ تک ادا نہیں ہو سکے گا۔ بالاج، پانی لے کر آؤ۔ ماں کی آواز پر وہ جلدی سے کچن کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آیا تھا۔ بیٹا پانی پیو۔ پروین بیگم کے آنسو تواتر سے اپنے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ امیمہ ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی۔ انہوں نے کتنے چاؤ کے ساتھ امیمہ کو اپنی بہو بنایا تھا۔ ابھی ہفتہ نہیں ہوا تھا ان کی بہن کو گئے ہوئے اور آج ان کے بیٹے نے ان کی مرحوم بہن کی آخری نشانی کو کتنا بڑا دکھ پہنچا دیا تھا۔ پروین بیگم کو امیمہ کی طلاق پر اتنی ہی تکلیف ہو رہی تھی جیسے امیمہ ان کی سگی بیٹی ہوتی تو بھی شاید ان کو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ پوری رات امیمہ وہیں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی رہی تھی۔ پروین اسی کے پاس رہی تھی۔ پروین نے بہت کہا تھا اسے کہ وہ پروین کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی جائے، مگر امیمہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تھی امیمہ کے مردہ وجود میں جیسے جنبش ہوئی تھی۔ امیمہ بیٹی، آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ پروین بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ دونوں نے مل کر نماز ادا کی تھی اور نماز ادا کر کے اٹھ کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ امیمہ بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ خالہ، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ تم اتنی صبح صبح کیسے جاؤ گی؟ اور میں عامر کو گھر نہیں آنے دوں گی، تم یہیں رہو، ادھر میرے پاس ہی۔ امیمہ کے پیچھے ہی پروین اس کے کمرے میں آئی تھی۔ امیمہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اس میں رکھی تھیں اور بیگ کی زپ بند کرتے وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اب نسرین بھی وہاں پر نہیں ہے تو وہاں کیسے رہو گی؟ میں وہاں رہ لوں گی خالہ، مگر میں اس غلاظت میں نہیں رہ سکتی۔ امیمہ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں عامر کو گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ آئے گا خالہ، وہ اپنی منمانی ہمیشہ سے کرتا ہے۔ مگر خالہ، آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ آپ کو عامر کے ساتھ میری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ ایک نہایت ہی خودسر اور گھٹیا انسان ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میری ماں نے اور آپ نے عامر کا انتخاب کیا میرے لیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھ سے واقعی بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ میری بات مان لو، رک جاؤ۔ نہیں خالہ، میں نہیں رک سکتی، مجھے جانا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے چلی جانا، مگر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ اب اس وقت کیسے جاؤ گی؟ کوئی رکشہ ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ پلیز امیمہ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اور خالہ کے بندھے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ ایک دفعہ پھر سے بلک بلک کر رو دی تھی۔ پروین نے بھانجی کو گلے سے لگایا تھا۔ پوری رات بالاج بھی سو نہیں سکا تھا۔ وہ بچپن سے ہی امیمہ کو پسند کرتا تھا اور اس دن تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا جب اس کی ماں نے کمرے میں آ کر اس سے امیمہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ امیمہ کو بالاج کے لیے مانگنا چاہتی تھی اور بالاج نے تو ماں کی خوشی کے آگے خوشی خوشی سر جھکا دیا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا، مگر جیسے ہی یہ بات عامر کو پتہ چلی عامر نے تو واویلا مچا دیا تھا۔ اماں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں امیمہ کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، بس آپ امیمہ کی شادی مجھ سے کریں۔ اور یہاں آ کر بالاج نے خود ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا دیے تھے۔ جب عامر نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی تو وہ بھلا کیسے آگے بڑھ سکتا تھا؟ امیمہ کو اپنے ہی گھر میں عامر کے ساتھ دیکھنا بالاج کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا، گھر میں بہت کم ہوتا تھا، اور جب آتا تھا تب بھی وہ امیمہ کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ شاذر و نادر ہی تھا کہ اسے امیمہ کو مخاطب کرنا پڑتا، ورنہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی اس نے ایک دفعہ بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ مگر اسے حیرت تھی عامر اگر اس سے محبت کرتا تھا تو وہ اتنا بڑا دکھ اسے کیسے دے سکتا تھا؟ خالہ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی عامر کا رویہ سخت ہی رہا تھا۔ اسے عامر کے رویے میں امیمہ کے لیے ایک محبت نظر نہیں آتی تھی۔ بالاج پوری رات نہیں سو سکا تھا۔ اوپر تلے سے یہ دو اتنے بڑے صدمے ملے تھے، اس میں امیمہ تو ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ 11 بجے کے قریب امیمہ کو بالاج اور پروین گھر چھوڑنے آئے تھے۔ بالاج تو واپس چلا گیا تھا، پروین وہیں پر ہی رہی تھی۔ آس پڑوس سے لوگ افسوس کے لیے بھی امیمہ کے پاس آ رہے تھے۔ سب کو یہی تھا کہ شاید ماں کے چلے جانے کے بعد وہ اکیلی رہ رہی ہے۔ بالاج نے ماں کو رات فون کر دیا تھا کہ وہ کھانا باہر سے کھا کر آئے گا، اس لیے پروین امیمہ کے پاس ہی رات رک گئی تھی۔ 10 دن ہو گئے تھے امیمہ کو یہاں رہتے ہوئے، اور اس کی خالہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ امیمہ سارا دن روتی رہتی تھی، مگر یہ آنسو اس کمینے عامر کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ آنسو وہ اپنی ماں کے لیے بہاتی تھی۔ یہ پچھتاوا اس کے دل سے نکل ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے ایک گھٹیا شخص کے لیے اپنی ماں کو اتنا بڑا دکھ دیا تھا۔ بالاج جس آفس میں کام کرتا تھا ان کی طرف سے اسے 3 ماہ کے لیے اسلام آباد جانا تھا۔
وہ ماں کو بتا کر اسلام آباد کے لیے نکل گیا تھا، جبکہ عامر کا کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ بالاج نے اس کے دوستوں سے معلوم کروایا تھا وہ دبئی چلا گیا تھا، اور وہ دبئی کیسے گیا تھا اس کے گھر والوں کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ بالاج کی عامر سے بات ہوئی تھی اور بالاج نے بھی اس کی خیریت معلوم کرنے کے بعد فون کاٹ دیا تھا۔ امیمہ کی عدت مکمل ہو چکی تھی اور بالاج جو گھر آ چکا تھا۔ اس دن پروین اپنے گھر آئی تھی بالاج سے ملنے، اور وہ پورا دن اس نے بالاج کی منتیں کرتے گزار دیا تھا۔ وہ امیمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بے شک وہ امیمہ سے محبت کرتا تھا، مگر امیمہ کے دل میں تو عامر کی محبت تھی نا۔ بھلا تم پاگل ہو گئے ہو؟ جب شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے نا، تو اس کے لیے بیوی کے دل میں محبت تو کیا نفرت بھی باقی نہیں رہتی۔ بالاج، میرے بندھے ہاتھوں کو دیکھ لو، میری بیٹی رل جائے گی۔ پہلے ہی میری وجہ سے اس کی اور اس کی ماں کو بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے، تم میری لاج رکھ لو۔ وہ عامر کی فطرت سے واقف تھیں۔ مجھے پتا تھا وہ امیمہ کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتا، مگر اس کی ضد کے آگے میں ہار گئی تھی۔ اگر بیٹا تم میری یہ بات مان کر مجھ پر آخری یہ احسان کر دو، اس کے علاوہ تمہاری ماں تم سے کبھی بھی زندگی میں کچھ نہیں مانگے گی۔ بالاج کو منانا پھر بھی آسان تھا، مگر امیمہ کو منانا پروین کے لیے سب سے مشکل رہا تھا۔ مگر پروین بیگم نے جیسے تیسے یہ پہاڑ بھی سر کر ہی لیا تھا، اور اس وقت وہ دلہن بنی بالاج کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ کمرہ اس کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، وہ 2-3 دفعہ پہلے بھی یہاں خالہ کے ساتھ صفائی کرنے آ چکی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی بالاج کے غصے سے ڈر لگتا تھا، اور آج وہ جیسے اس پر طنز کے تیر برسا رہا تھا۔ یہاں بیٹھ کر اگر وہ اس کا انتظار کرتی تو الٹا مزید اس سے بے عزت ہوتی، اس لیے وہ لہنگا سنبھالتی بیڈ سے نیچے اتری تھی اور ڈریسنگ کے سامنے آ کر وہ خود کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے خود پر بہت ترس آیا تھا۔ وہ ایک دفعہ پہلے بھی دلہن بنی تھی اور تب بھی اسے دھتکار ہی ملی تھی۔ عامر پہلے دن سے ہی اس سے نالاں تھا، اور آج دوسری دفعہ بھی اس کے نصیب میں دھتکار ہی لکھی تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے، مگر اس نے اپنے آنسو جلدی سے صاف کیے تھے۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ آنسو ہی تو بہا رہی تھی، مگر اب نہیں۔ اگر یہی اس کی قسمت ہے تو وہ اپنی اس قسمت کو کھلے دل سے قبول کرے گی، اور اسی میں وہ خوش رہے گی۔ بے شک معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کے لیے ایک عورت کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے، مگر جو مرد عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھیں، ایسے ناقدرے مردوں کے لیے عورتوں کو بھی سر جھکانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بالاج اس سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اس سے دگنی نفرت کرے گی۔ وہ اپنی چوڑیاں اتارنے لگی تھی تبھی بالاج کمرے کے اندر آیا تھا، اور اسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی چوڑیاں اتارتے دیکھ کر اس کا دماغ گھوما تھا۔ اسے تو اس وقت بالاج کا انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اس کا انتظار کیے بنا ہی اپنا سنگھار ہٹا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کے سر پر آ کر چلایا تھا۔ بالاج کے سخت لہجے پر وہ اندر ہی اندر سہم گئی تھی، مگر پھر اس نے خود کو مضبوط کیا تھا۔ نظر نہیں آ رہا، چوڑیاں اتار رہی ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے آخری چوڑی اتار کر رکھی تھی، اور اب وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے دائیں کان سے جھمکے اتارنے لگی تھی، جب بالاج نے اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ عورت دلہن بن کر سنگھار کیوں کرتی ہے؟ تاکہ اس کا شوہر اسے دیکھے۔ مگر تم؟ وہ سختی سے اس کے بازو دبوچے سرد لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ او اچھا، ابھی تک عامر کی محبت دل میں لیے بیٹھی ہو نا تم؟ کیوں چاہو گی کہ تمہیں کوئی اور دیکھے؟ اور عامر کے نام پر امیمہ کو ایسے محسوس ہوا تھا جیسے اس کے جسم کو کسی نے آگ میں دھکیل دیا ہو۔ اس نے دھکا دیا تھا بالاج کو، اور وہ اس سے 2 فٹ دور جا کر کھڑا ہوا تھا۔ خبردار جو آئندہ اس غلیظ انسان کا نام میرے نام کے ساتھ تم نے جوڑنے کی کوشش کی تو۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، میں بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے بے غیرت بھائی نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد تو میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور تمہیں مجھ سے اتنا ہی مسئلہ تھا تو کیوں کی شادی؟ تم تو مرد ہو نا، انکار کر سکتے ہو۔ مجبور تو ہم جیسی لاوارث لڑکیاں ہوتی ہیں جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، اور ان کو اس نام نہاد عزت دار معاشرے میں جینے کے لیے ایک نام نہاد مرد کا سہارا ضروری ہوتا ہے۔ مگر تمہاری تو کوئی مجبوری نہیں تھی نا۔ آخر میں امیمہ کی آواز رند گئی تھی اور وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اس بے رحم انسان کے سامنے خود کو بے مول ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم دونوں کی تو محبت کی شادی تھی نا، پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ محبت؟ امیمہ رحمان کی پسند اتنی گھٹیا نہیں ہے۔ وہ شخص محبت تو کیا، نفرت کے بھی قابل نہیں ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی لہنگا سنبھالتی واش روم میں گھس گئی تھی، اور بالاج صوفے پر ڈھیسا گیا تھا۔
امیمہ کے یہ الفاظ اس کا سینہ چھلنی کر گئے تھے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ امیمہ کے ساتھ اتنا سخت رویہ اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے امیمہ کی تکلیف اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی، مگر نہ جانے ایسا کون سا جذبہ تھا جو بجائے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے الٹا اس کے زخموں کو ادھیڑ رہا تھا۔ بالاج ایسا تو نہیں تھا۔ وہ تو امیمہ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کیا اس کی مردانہ انا آڑے آ گئی تھی؟ محبت تو محبت ہوتی ہے۔ کیا بالاج کی محبت امیمہ کے وجود سے تھی؟ سچی محبت تو روح سے ہوتی ہے۔ بالاج کو اپنی محبت جھوٹی لگ رہی تھی۔ اسے خود میں اور عامر میں رتی برابر بھی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچ گیا تھا اور جتنی خود کو تکلیف دے سکتا تھا اس حد تک اس نے اپنے بال نوچے تھے۔ اس کے بعد اس نے دیوار پر زوردار مکہ مارا تھا۔ وہ جانے انجانے میں اسے بہت رلا چکا تھا، مگر اب اس کی تکلیف پر وہ تڑپ بھی رہا تھا۔ امیمہ اگر اس کو اس حالت میں دیکھ لیتی تو ضرور اس کو پاگل خانے بھجوانے کا مشورہ دیتی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ واش روم سے نکلی تھی تو اس نے سفید رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی تھی وہ واش روم میں چلا گیا تھا اور امیمہ تکیہ اور کمبل اٹھا کر صوفے پر اس کے آنے سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ اسے صوفے پر سوتا ہوا دیکھ کر بالاش نے ایک لمبی سانس کھینچی تھی اور وہ چپ چاپ جا کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا، مگر پوری رات وہ سو نہیں سکا تھا۔ امیمہ تو شاید سو گئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بالاش تو نارمل نظر آ رہا تھا، مگر امیمہ کا موڈ بہت بری طرح سے آف تھا۔ بالاج کے جانے کے بعد پروین نے اپنی بہو سے اس کے موڈ کی بابت پوچھا تھا تو امیمہ پھٹ پڑی تھی۔ خالہ، آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ ناانصافی کی تھی اور اب بھی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ عامر نے مجھے طلاق دی تو آپ نے مجھے بالاج کے پلو سے باندھ دیا۔ اگر یہ طلاق دے گا تو پھر میرے ساتھ آپ کیا کریں گی؟ کیسی باتیں کری ہو امیمہ؟ بالاج اور عامر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تمہاری شادی عامر سے کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ تو تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، بس اس لیے۔ پروین کی زبان پر سچ آ ہی گیا تھا اور امیمہ تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ رات بالاج نے بھی ایسی بات کی تھی اور اب خالہ بھی یہی کہہ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں خالہ آپ؟ میں عامر کو کیوں پسند کرنے لگی؟ میں نے تو کبھی ان کو سر اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ کوئی 2-3 بار ہی ہو سکتا ہے میں ان سے ملی ہوں۔ میں بالکل بھی ان کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ اماں نے بتایا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ امیمہ، مجھے عامر نے کہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ خالہ، اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا تھا کہ شادی کے پہلے دن اس کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، اور میرے پوچھنے پر اس نے یہ صاف بتا دیا تھا کہ جب آپ نے اس کے سامنے میرے اور بالاج کے رشتے کی بات کی تو اس نے بالاج کے حسد میں اور میرے ماں باپ کی جائیداد کے لالچ میں مجھ سے یہ جھوٹ موٹ کا رشتہ جوڑا تھا، مگر جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس نے وہ رشتہ پل بھر میں توڑ دیا، اور اب یہ بھی یہی کرے گا۔ کیا تمہیں بالاج نے کچھ کہا ہے؟ خالہ پلیز، مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ رکو امیمہ، میں تمہیں چائے بنا کر دیتی ہوں۔ ارے نہیں خالہ، آپ بیٹھیے، میں بنا کر لاتی ہوں۔ وہ خالہ کو واپس صوفے پر بٹھاتی خود کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ گھر کے اندر آتے بالاج کا سر گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بیوی کی ساری باتیں منوان سن لی تھی۔ اس کا بھائی اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر سکتا ہے یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی پروین کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی تھی۔ وہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے منہ پھیر گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ ماں کے برابر صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ بالاج، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ایک ہی دفعہ گلا دبا کر تم دونوں بھائی مجھے مار دیتے، یوں قطرہ قطرہ تو جان نہ لیتے۔ کیا کمی ہے امیمہ میں جو تم دونوں اتنے گھٹیا پن پر اتر آئے ہو؟ تم دونوں کے پیدا ہوتے ہی تم دونوں مر جاتے تو آج مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا اب افسوس ہو رہا ہے تم دونوں کی اتنی گھٹیا باتیں سننے پر۔ تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، نہ ہی میں نے کوئی اتنا بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا تم دونوں کی صورت میں مجھے مل رہی ہے۔ کیا ہمارے مذہب میں بیوی کے ساتھ یہ سلوک روا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے بالاج تمہارے اوپر۔ تم تو میرے سب سے فرما بردار بیٹے تھے نا۔ مجھے معاف کر دیں امی، مگر مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ آپ کی طرح کہ وہ عامر بھائی کو پسند کرتی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا میرے بھائی نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ بالاج کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے۔ معافی مجھ سے نہیں، اس سے مانگو جسے تم نے دکھی کیا ہے۔ وہ میری بھانجی نہیں، میری بیٹی ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو میں تمہاری زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ پروین آنسو صاف کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور بالاج کچن کی طرف بڑھا تھا۔
کیا مجھے چائے ملے گی؟ وہ کچن کے دروازے میں کھڑا ہو کر ذرا اونچی آواز میں اس سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز پر امیمہ کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے تھے، مگر اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ 2 کپوں میں چائے انڈیل کر وہ ٹرے میں رکھ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ بالاج نے وہ کپ لینا چاہا تھا مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ یہ میری اور خالہ کی چائے ہے، تم نے اپنے لیے بنانی ہے تو جا کر خود بنا لو۔ وہ اس کی سائڈ سے نکلتی پروین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ بالاج بیچارہ دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ جتنی بڑی اس کی غلطی تھی اتنی بڑی اسے سزا بھی تو ملنی چاہیے تھی۔ اتنی جلدی معافی ملنا مشکل تھا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ان کی شادی کو۔ بالاج نے 1000 کوششیں کی تھیں کہ وہ امیمہ سے بات کر سکے، مگر اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ سے امیمہ کو مخاطب کرتا، کیونکہ امیمہ اس کے سامنے آتے ہی اپنے چہرے پر اتنے سخت تاثرات سجا لیتی تھی کہ وہ بیچارہ خاموش ہی رہ جاتا تھا۔ اس دن کے بعد پروین کے ساتھ امیمہ نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خالہ اس سے کتنا پیار کرتی ہیں، اس لیے وہ ان کے سامنے خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی، اور بالاج کا بھی رویہ ماں کے سامنے امیمہ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا۔ امیمہ، تم دونوں کو خوش دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا، بس میری دعا ہے تم ہمیشہ ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہو۔ خالہ کو خوش دیکھ کر امیمہ دل ہی دل میں خون کے آنسو پیتی صبر کر گئی تھی۔ امیمہ اور پروین ناشتہ بنا رہی تھیں جب بالاج نے امیمہ کو آواز دی تھی۔ امیمہ یار، میری شرٹ نہیں مل رہی، کہاں رکھتی تم نے؟ وہ وہیں کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کر امیمہ کو پکار رہا تھا، اور امیمہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بھلا اس کی شرٹ کہاں رکھے گی؟ وہ تو اس کی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ بیچارہ اپنے کپڑے بھی خود ہی پریس کرتا تھا، کیونکہ پروین نے سارے اس کے کام امیمہ کے ذمے لگا دیے تھے، اور امیمہ اس کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، اور وہ شرم کے مارے ماں کو بتاتا بھی نہیں تھا، اور اپنے سارے کام خود ہی کر رہا تھا۔ جاؤ امیمہ، یہ میں کر لیتی ہوں، تم جاؤ اس کی شرٹ ڈھونڈ دو۔ اور میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے ناشتہ میں خود بنا لیا کروں گی، تم جب تک وہ آفس نہیں چلا جاتا کمرے میں اس کے ساتھ ہی رہا کرو۔ بیٹا، یہی تو دن ہوتے ہیں میاں بیوی کے ایک دوسرے کو سمجھنے کے، اور مجھے اچھا لگتا ہے تم دونوں کو کام کرتے دیکھ کر۔ تم دونوں میرے بچے ہو، کوئی ماں بھی اپنے بچوں کو کام کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے۔ چلو جاؤ، شاباش۔ امیمہ کو اس کی خالہ نے زبردستی کچن سے نکالا تھا، اور وہ بالاج کو خوب القابات سے نوازتی کمرے میں آئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ آتے ہی اس پر ڈپٹی تھی، اور بالاج نے اسے مسکین نظروں سے دیکھا تھا۔ یار کیا مسئلہ؟ میری شرٹ نہیں مل رہی۔ کون سی شرٹ؟ تمہاری شرٹ کا تمہیں پتا ہونا چاہیے، اور مجھے کیا پتا تمہاری چیزوں کا؟ کیا ہو گیا امیمہ؟ بیوی ہو تم میری، شوہر ہوں تمہارا۔ زنک کلر کی شرٹ نہیں مل رہی، چلو ڈھونڈ کر دو۔ زنک پر اسے حیرت ہوئی تھی، وہ بھلا زنک کلر کب پہنتا تھا؟ اس نے تو ایک دفعہ بھی اسے زنک کلر پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 2 ہی تو رنگ پہنتا تھا، یا بلیک یا وائٹ۔ تمہارے پاس 2 ہی تو رنگ ہوتے ہیں، ایک بلیک اور ایک وائٹ، زنک کہاں سے آ گیا؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ صرف جان بوجھ کر مجھے خالہ کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو نا؟ وہ پاؤں پٹکتی وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ لو دیکھو، کون سا زنک رنگ ہے تمہارا؟ ساری وارڈروب تو بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ اور بالاج مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو مسلسل تک رہا تھا۔ مجھے اچھا لگا، کم از کم تمہیں اتنا تو پتا ہے کہ میں کیا پہنتا ہوں۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا، اور وہ اس کی بات پر چٹپٹائی تھی۔ اب اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ اور دیکھ لو اپنی زنک شرٹ، مجھے نہیں پتا کہاں ہے، اور اپنے کام خود کیا کرو، ڈرامے بازی بند کر دو پلیز۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا۔ بالاج، مجھ سے دور رہو، مجھے آئندہ ہاتھ مت لگانا۔ اس نے اس کے ہاتھ پوری طرح سے جھٹک دیے تھے۔ یہ شرٹ پہنو اور جلدی سے باہر آ جاؤ، اور ہاں، خالہ کے سامنے زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالاج کے قریب آنے پر امیمہ کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی شرٹ نکال کر اس کے منہ پر ماری تھی، اور خود اس سے دور ہو کر ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بالاج نے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھیں، اور وہ شرٹ لے کر سیدھا واش روم میں چلا گیا تھا، اور وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر آئے تھے۔ ماشاء اللہ، تم دونوں ایک ساتھ اتنے پیارے لگتے ہو نا، بالکل چاند اور سورج کی جوڑی ہے۔ خالہ نے کچھ نوٹ ان دونوں کے سر سے وارے تھے اور بالاج کے سامنے رکھے تھے۔ جاتے ہوئے باہر فقیر کو دے دینا۔ اس پر بالاج ماں کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ اچھا امیمہ، تم آج شام تیار رہنا، ہم پہلے مووی دیکھنے جائیں گے اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے،
ٹھیک ہے؟ اور بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر پروین تو چہک اٹھی تھی۔ ہاں میں بھی تمہیں یہی کہنے والی تھی کہ امیمہ کو کہیں باہر لے جاؤ۔ کتنے دن ہو گئے تمہاری شادی کو، مگر تم اسے کہیں بھی نہیں لے کر گئے۔ اور بالاج، میں نے تم سے جو بات کہی تھی اس کا کیا بنا؟ اماں، میں نے بات کی ہے آفس میں، مگر ابھی چھٹی نہیں مل رہی۔ جیسے ہی ملتی ہے میں آپ کی بہو کو ہنی مون کے لیے بھی لے جاؤں گا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے آخر میں امیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ماری تھی، جس پر امیمہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مگر جلدی کرو، یہی دن تو ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے۔ کچھ دن پہلے پروین نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ امیمہ کو کہیں گھمانے لے جائے، مگر ابھی بالاج کو چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ اس دن کے بعد بالاج نے امیمہ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اس کے ہر عمل میں امیمہ کے لیے محبت ہی محبت تھی، مگر امیمہ کو اب اس کی یہ چال سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے دن تو وہ اس سے شدید نفرت کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر اب اچانک وہ کیسے پلٹ گیا تھا۔ اسے یہ دونوں بھائی مکار لگ رہے تھے۔ ایک دم سے اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ خالہ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں۔ وہ خالہ کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بہانہ بنا کر کمرے میں آ گئی تھی، اور کمرے میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اکلوتے ہونا بھی کتنی بڑی سزا بن جاتی ہے نا۔ اگر اس کا آج دنیا میں کوئی ہوتا تو یوں اسے در بدر دھکے نہ کھانے پڑتے۔ پھر شکر ادا کرتی تھی کہ ایک خالہ جیسا مخلص رشتہ تو اس کے پاس تھا ہی، اور خالہ سچ میں اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی محبت کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ لیٹی رہی تھی، مگر نیند تو آ ہی نہیں رہی تھی۔ بوریت سے فراغت کے لیے اس نے سوچا تھا وہ اپنے کمرے کی تفصیلی صفائی کر لے، اور وہ بالاج کے وارڈروب کی دراز صاف کر رہی تھی جب وہاں سے اسے ایک ڈائری ملی تھی۔ اس نے جیسے ہی ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تھا، وہاں پر اسے اپنا نام بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا ملا تھا، اور وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ ڈائری تو بالاج کی تھی نا شاید۔ وہ ڈائری کا ایک ایک ورق کھولتی گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ وہ پوری ڈائری اس کے نام پر لکھی ہوئی تھی۔ اس نے جب امیمہ کو دیکھا تھا تب تک اس نے امیمہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ وہ کب اس سے محبت کرنے لگا، کب وہ اس سے اچھی لگنے لگی۔ جس دن پروین نے بالاج سے امیمہ کے ساتھ رشتے کی بات کی تھی، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اور آخری صفحے پر امیمہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ میرے بھائی کو پسند کرتی ہے، میں ان دونوں کے درمیان کبھی نہیں آؤں گا۔ آخری صفحے پر صرف یہی لکھا ہوا تھا، اور اس صفحے پر جا بجا امیمہ کو گول دائروں میں وہ صفحہ ابھرا ہوا لگا تھا، شاید جیسے پانی کے قطرے یا پھر آنسو گرے ہوں وہاں پر۔ اس انکشاف پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی، وہ ڈائری کھولے حیران ہو رہی تھی۔ 2 بجے تھے اور بالاج گھر آ گیا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تھا وہ اس کی ڈائری کھولے بیڈ پر بیٹھی تھی، اور بالاج کے قدم وہیں تھمے تھے۔ اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپنگ بیگ تھے، شاید وہ اس کے لیے شاپنگ کر کے لایا تھا۔ امیمہ کے گالوں پر آنسو لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ بالاج نے اس کی گود سے وہ ڈائری اٹھائی تھی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں بچپن سے محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں امی سے تمہارے لیے بات کرنے والا تھا کہ انہوں نے خود بات کر دی، اور تم سوچ نہیں سکتی میں اس دن کتنا خوش تھا۔ مگر میری خوشیوں کی عمر بہت چھوٹی تھی، کیونکہ اگلے دن مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم تو عامر بھائی سے محبت کرتی ہو۔ اس دن میں بہت رویا تھا کمرے میں آ کر، مگر میں تمہارے اور بھائی کے درمیان نہیں آنا چاہتا تھا۔ تمہیں اور بھائی کو اپنے سامنے اسی گھر میں دیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر کیا کر سکتا تھا۔ اور پھر وہ سب ہو گیا۔ مجھے غصہ تھا خود پر، تم پر۔ مجھے نہیں پتا وہ میرا کون سا جذبہ تھا۔ میں ہمیشہ یہی بات سوچتا تھا کہ تم نے میرے بجائے عامر بھائی کو کیوں چنا؟ کیا میری آنکھوں میں تمہیں محبت نظر نہیں آئی تھی؟ میں حسد کرنے لگا تھا بھائی سے، اور بس اسی حسد کی وجہ سے میں نے اس دن تمہارے ساتھ اتنی بدتمیزی کی تھی۔ مگر امیمہ، یقین کرو میں خود بہت تکلیف میں تھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ سب مجھ سے ہو گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اس کے لیے۔ امیمہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے سر جھکائے جلدی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو کھول رہا تھا۔ وہ عامر کی ڈسی ہوئی تھی، اس لیے دوبارہ کسی کی محبت پر یقین کرنا امیمہ کے لیے مشکل تھا، مگر یہ ڈائری بالاج کی محبتوں کی سچائی کی گواہ تھی۔ امیمہ نے بالاج کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکایا تھا۔ آخری 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے، جنہیں بالاج نے اپنی پوروں پر چن لیا تھا، اور اب ساری زندگی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دینے کا اس نے اپنے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ دوسری طرف عامر، جو مستقبل کے سہانے خواب لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دبئی گیا تھا، وہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جرم کاری میں ملوث ہو گیا۔
وہ منشیات فروشی کے الزام میں جیل کی سلاخوں میں قید تھا۔ اسے 10 سال کی قید ہوئی تھی۔ جیل کی سلاخوں میں بیٹھا وہ اکثر اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتے جن کا اس نے دل دکھایا تھا، اپنے بھائی کا، اپنی ماں کا، اور سب سے بڑھ کر امیمہ کا۔ اس نے حسد اور لالچ میں اندھا ہو کر ایک وفا شعار بیوی کے ارمانوں کا خون کیا تھا۔ نتیجتاً اس کو یہ سزا ملنا ہی تھی۔ وہ اپنے وقت پر فرعون بن بیٹھا تھا، مگر خدا کے قانون قدرت نے بتا دیا کہ وقت آنے پر ہر فرعون کا انجام قدرت خود طے کرتی ہے، اور آج وہ اپنے گناہوں پر پچھتا رہا تھا، اور یہ پچھتاوا اب اس کا عمر بھر کا ساتھ ہی رہنا تھا۔ اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ رشتوں کی بنیاد اگر محبت، سچ اور ذمہ داری کے بجائے لالچ، انا اور جھوٹ پر رکھی جائے تو وہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ پورے خاندانوں کو برباد کر دیتی ہے۔ عامر جیسے کردار معاشرے کا وہ سیاہ چہرہ ہیں جو عورت کو انسان نہیں بلکہ جائیداد، سہولت اور استعمال کی چیز سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ شوہر کہلانے کے لائق ہوتے ہیں، نہ بیٹے اور نہ بھائی، جبکہ امیمہ ایک مظلوم مگر باوقار عورت کی علامت ہے جو بار بار ٹوٹنے کے باوجود اپنے ضمیر، خودداری اور سچ کا دامن نہیں چھوڑتی۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی نیکی اور گھر بچانے کی خواہش تھی، جس کا فائدہ ایک گھٹیا انسان نے اٹھایا۔ پروین بیگم کا کردار اس بات کی مثال ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو غلطیوں کا اعتراف اور اصلاح بھی ممکن ہے۔ انہوں نے ماں بن کر وہ سہارا دیا جو امیمہ کو اس کے اپنے رشتوں سے نہ مل سکا، جبکہ بالاج ایک ایسا کردار ہے جو بظاہر سخت اور خاموش ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا۔ اس کی خامی یہ ہے کہ وہ اپنی محبت کو انا اور غصے کے پیچھے چھپا لیتا ہے، اور یہی رویہ امیمہ کے زخموں کو مزید گہرا کرتا ہے۔ یہ کہانی ہر قاری کو یہ پیغام دیتی ہے کہ عورت کا صبر اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کا استحصال ناقابل معافی جرم ہے، اور کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے خودداری، ماں، ضمیر اور سچ کی قربانی دینا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ عزت وہ نہیں جو معاشرہ مرد کے نام سے دے، عزت وہ ہے جو انسان اپنے کردار سے کمائے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔